बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं अफ़गानिस्तान के मामले पर तसलसल से अपने चैनल पर वीडियोस कर रहा हूं। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में फ़ैसला कुन मरहले का आगाज़ हो गया है और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की सूरत इख्तियार कर गई है। अगर पाकिस्तान इफ़ेक्टिव स्टेप्स नहीं लेता, इसके ख़तरनाक नताइज होंगे। एक ख़तरनाक सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना होगा। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, उस पर इस सारे मामले पर ज़्यादा बात नहीं हो रही और वो राय आमा जिसकी मौजूदगी में हुकूमतें फ़ैसले करती हैं, वो राय आमा मौजूद नहीं है। इस वीडियो में दो बड़ी डेवलपमेंट्स 1 जून मंगल के रोज़ जो हुई वो आपके सामने रख दूंगा और एक तसलसल है उन वीडियोस का। कमेंट्स बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। जो अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब, उन्होंने पाकिस्तान पर कीचड़ उछाला, जिस किस्म की गुफ्तगू की, मुगल्लज़ात बकीं, और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, और फिर तसलसल में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों ने वो वीडियोस देखी हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर इस सारे सिनेरियो को समझ सकते हैं। दो चीज़ें हम रख लेते हैं सामने। एक तो अफ़गानिस्तान के जो वॉलिसी जरगा है, जो पार्लियामेंट है उनका लोअर हाउस, नेशनल असम्बली आप कह सकते हैं, उनके स्पीकर मीर रहमान रहमानी, उन्होंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी से दफ्तर ख़ारजा में। उस मुलाकात का अहवाल वो बताता है कि पाकिस्तान ने लुब्बे लुबाब, यानी कि ये है कि पाकिस्तान ने ये तय कर दिया और ये बता दिया है कि अजीत दोवल की ज़बान बोलने वाले, जो भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं, उसकी ज़बान बोलने वालों के साथ अफ़गानिस्तान में ताउन नहीं होगा। और दूसरा मामला, पहले बात कर लेते हैं उस पर, कि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की एक प्रेस रिलीज़ है, परेशान कुन प्रेस रिलीज़ है। वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। आपको अंदाज़ा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने 14 अप्रैल 2021 को खिताब में ऐलान ये किया कि तमाम बैनुल अक़वामी अफवाज, अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही हैं, अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट हो रहा है, और उसके लिए डेडलाइन रखी गई 11 सितंबर। और 11 सितंबर ज़ाहिर है कि अभी उसमें वक्त है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, सेंटकॉम की प्रेस रिलीज़ है, वो इंडिकेशन ये दे रही है कि अमरीकी अफवाज इनखला नहीं बल्कि फ़रार इख्तियार कर रही हैं अफ़गानिस्तान से। और एक ऐसी सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान में जो बरसरे पैकार गिरोह हैं, तालिबान हैं, दीगर धड़े हैं, उनके दरमियान कोई पीस पैक्ट, अमन मुआहदा नहीं तय पाया और सूरत हाल लामहला खाना जंगी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा आपको अंदाज़ा है। पाकिस्तान ऑलरेडी 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहा है, उनकी मेज़बानी कर रहा है, और अगर अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर होती है, खाना जंगी की सूरत हाल होती है, एक पोरस बॉर्डर है, एक इन्फ्लक्स होगा मज़ीद रेफ्यूजीज़ का, महाजरीन का, वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान उस बर्डन को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब सेंटकॉम वीकली अपडेट करता है, बताता है कि इस वक्त इनखला की क्या सूरत हाल है। जो उनकी 1 जून को प्रेस रिलीज़ जारी हुई, उसके मुताबिक 300 C-17 कार्गो प्लेन्स जो हैं, उनके ज़रिए सामान मुंतकिल किया जा चुका है। 13,000 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट है जो कि डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी को के हवाले कर दिए गए हैं अफ़गानिस्तान से बाहर ले जाने के लिए, और तकरीबन 30 से 40% अमल जो है इनखला का वो मुकम्मल हो गया। और अगले 2 हफ्ते में अब लाइकली ये है कि अब बगराम बेस जो है उसको भी अमेरिका खाली कर देगा और वो भी अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में लग ये रहा है, और इस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं लोग, कि 4 जुलाई जो कि अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जुलाई तक अमरीकी और बैनुल अक़वामी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो जाएगा। ये तो सारे बाहर चले जाएंगे। अफ़गानिस्तान में अगर पीस पैक्ट नहीं है और धड़ों के दरमियान कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हुआ, तो फिर अफ़गानिस्तान एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह सामने मौजूद है। जब बैनुल अक़वामी अफवाज यहाँ से चली जाएंगी, ये बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है, और ख़ित्ते में मौजूद तमाम ममालिक, ख़ुसूसन जिनकी सरहदें मिलती हैं और उनमें पाकिस्तान, उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में अजीत दोवल की ज़बान, भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं अशरफ गनी के राइट और लेफ़्ट पर बैठे हुए लोग। मैं बात कर चुका था
حمداللہ محب کی، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو ولیزی جرگہ کے میر رحمان رحمانی ہیں، جب انہوں نے پاکستان کا سفر اختیار کیا اس وقت شاہ حسین مرتضوی ہیں، یہ ہیں اشرف غنی کے ایڈوائزر کلچرل افیئرز کے لیے، جو ثقافت کے لیے ان کے ایڈوائزر بھی ہیں اور پہلے سپوکس پرسن بھی رہے ہیں، پریزیڈنشل سپوکس پرسن۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ یہ کیا جس سے تصدیق بھی ہو گئی گزشتہ سٹوری کی۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان ہمارے کسی اعلیٰ عہدے دار پر سیاسی پابندیاں، اب یہ ریفرنس حمداللہ محب کا ہے کہ ان کے اوپر سیاسی پابندیاں پاکستان نے لگائی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بائی لیٹرلی انگیج نہیں کریں گے، عائد کرتا ہے تو دوسرے عہدے داروں کے دورے سے کس قسم کا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دشمن کے خلاف ہماری ایک آواز ہونی چاہیے۔ اب یہ اشرف غنی کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے پاکستان ایک دشمن ملک ہے، دشمن کے خلاف ہماری آواز ایک ہونی چاہیے، اور ابھارا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں میٹنگ سے پہلے میں آپ کو دو ڈیولپمنٹس مزید بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں منصور خان، انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر سے ملاقات کی اور ان کو ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے، اور اس میں پاکستان نے افغانستان کے فارن منسٹر کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی ہے کہ یہاں پر آئیں اور بیٹھ کر اس سارے معاملے پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں کہ کس قسم کی میسیجنگ جو ہے وہ ان کی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چین، پاکستان اور افغانستان ان کا 2019 میں لاسٹ ٹرائی لیٹرل ہوا تھا، سیفری کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد اب تقریباً 1.5 سال کے گیپ کے بعد یہ ملاقات جمعرات کے روز ہونے جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ویڈیو جمعرات کے روز دیکھیں گے۔ ورچولی یہ میٹنگ ہوگی، آن لائن یہ اجلاس ہوگا، اور اس میں افغانستان کے ممکنہ جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اسی دوران جو میر رحمان رحمانی ہیں وہ دفتر خارجہ آئے، انہوں نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اس کی پریس ریلیز دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کی گئی۔ پھر کچھ جو ہیں وہ میں نے وہاں پر جو دفتر خارجہ میں میرے ذرائع ہیں، سورسز ہیں، ان سے بھی گفتگو کی کہ کس قسم کا ماحول تھا۔ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ایک تو کہ پاکستان نے جو افغانستان کی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو اب واپس بھجوانا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں جو بھی سینیریو بلڈ ہو رہا ہے، پاکستان مزید جو ہے زیادہ عرصے تک متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں رکھنے کے معاملے پر ان کی باعزت واپسی چاہتے ہیں، زبردستی نہیں نکالا جا رہا، لیکن مہربانی کریں اب ان کو واپس لے جائیں، ہماری اپنی صورتحال ان کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا معاملہ جس میں جو ہے وہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ پاکستان نے کلیئر میسیجنگ کر دی ہے کہ اجیت دوول کی آواز یا بننے والے وہ چہرے جو ظاہر ہے کہ افغان چہرے ہیں، افغانستان جو ہے اس کے پشتون لوگ ہیں، لیکن جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی دشمن ملک کی جانب سے بات کی جا رہی ہو، جیسے اجیت دوول کی طرف سے بات کی جا رہی ہو۔ ان کو یہ کہا ہے کہ جو منفی بیانات ہیں وہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ الزام تراشیوں پر مبنی منفی بیانات افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یعنی پاکستان نے اسٹرانگ ایکسیپشن لی ہے اس سارے معاملے پر، اور جو انگریزی میں بیان جاری کیا گیا اس میں the foreign minister underlined the need to be vigilant about the role of spoilers both within and outside افغانستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف بھارت کی طرف ریفرنس ہے بلکہ بھارت کے ماؤتھ پیس بننے والے اشرف غنی کے کیبنٹ میں لیفٹ رائٹ بیٹھنے والے وہ لوگ جو کہ سپوائلرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو افغانستان میں امن ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ظاہر ہے بھارت کی 20 سال کی انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں افغان سرزمین پر، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو فنڈنگ کی ہے، ان کے پولیٹیشنز کو فنڈنگ کی ہے، امر اللہ صالح جیسے، حمداللہ محب جیسے اور اس مرتضوی جیسے بہت سارے کیریکٹرز ہیں جو افغانستان کے اس وقت رولنگ سٹرکچر میں موجود ہیں اور اوپنلی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
کوئی سفارتی آداب کا خیال نہیں ہے. جس قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ واضح کرتی ہے کہ وہ نفرت کے اظہار کر رہے ہیں اور نفرت دل میں رکھتے ہوئے, بغض رکھتے ہوئے یہ سارا کام کر رہے ہیں. پھر آگے he stressed the importance of maintaining a constructive and conducive environment for advancing shared goals. یعنی یہ واضح کر دیا گیا افغانستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر پر کہ ایک کنڈیوسو اور کنسٹرکٹیو, تعمیری اور ایک ایسا ماحول, سازگار ماحول بنایا جائے جس میں ایڈوانس کیا جا سکے شیئرڈ گولز, جو مشترکہ اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ بنانا اب افغانستان کی ذمہ داری ہے. دا فارن منسٹر آلسو انڈرلائنڈ the need to utilize the available forums including Afghanistan Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity APAPS to address all matters of bilateral interest. یعنی یہ ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ افغانستان کا کوئی بھی شکوہ ہو, افغانستان کے کسی عہدیدار کو پاکستان سے کوئی شکایت ہو, اگر اس کے لیے پبلک ڈومین میں جا کر پاکستان کے خلاف مغلظات بکی گئیں, بکواس کی گئی, غلط جملے, غلط الفاظ کا استعمال کیا گیا, نفرت انگیز تقاریر کی گئیں, تو وہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے گا. پاکستان اس کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیج نہیں کرے گا. کسی نے بھی اپنا کوئی بھی ریزنٹمنٹ ہے, پاکستان سے کوئی شکوہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, وہ اپیپس میں موجود جو بائیلیٹرل فورمز ہیں, دو طرفہ اسٹیبلشڈ ڈپلومیٹک چینلز ہیں, ان کے ذریعے یہ معاملہ اٹھایا جائے. تو اب ان دو ڈیولپمنٹس کے بعد ہمارے پاس جو لائکلی سینیریو ہے افغانستان کا وہ یہ ہے کہ 4 جولائی تک اگر انخلا مکمل ہو جاتا ہے, بگرام بیس ہینڈ اوور ہونے کے ساتھ ہی یہ معاملہ واضح ہو جائے گا. اگر اگلے 2 ہفتے میں بگرام بیس خالی کر دیتا ہے امریکہ, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 جولائی تک امریکہ انخلا کا عمل مکمل کر لے گا, اور انخلا ایک ایسی صورتحال میں مکمل ہوگا جب طالبان اور افغان دھڑوں کے درمیان کوئی امن معاہدہ موجود نہیں ہے اور صورتحال ایک خانہ جنگی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کو اپنے مشرقی سرحدات کے ساتھ ساتھ اب جو مغربی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ, اس کے اوپر ایفیکٹو پیٹرولنگ کی ضرورت ہوگی. اس سارے وقت کے دوران ایسی دھمکیوں کی موجودگی میں کہ یہاں پر موجود جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹرکٹیو بلو بیک دے سکتے ہیں, اس ساری صورتحال میں ایکسٹرا ویجیلنس ریکوائرڈ ہے. جس وقت ہمارے مین سٹریم میڈیا کو پولیٹیکل لڑائیوں سے جو لوکل لیول کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اس سے فرصت ملے تو شاید اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے. یہ معاملہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہے, اس خطے کے مستقبل سے جڑا ہے. اس پر میں آنے والے دنوں میں بھی ویڈیوز کرتا رہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.